آداب۔ تصور کیجئے جناب، ایک ایسے بااثر سفارتکار کا جو ایک ڈوبتی ہوئی سلطنت اور ایک ابھرتی ہوئی غیر ملکی طاقت کے درمیان واحد پل کی حیثیت رکھتا ہو۔ میرا مطلب ہے ایک ایسا شخص جس کے ایک اشارے پر فوجیں رک سکتی ہوں اور جو شاہی دربار کے سب سے گہرے رازوں کا امین ہو۔ جی بالکل، ایک انتہائی طاقتور اور کلیدی کردار۔ بالکل، لیکن پھر ایک دن کسی اور کے کیے گئے غبن اور محض ایک تفتیش کے خوف سے وہ شخص خود کو گولی مار لے، اپنے کسی جرم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس دہشت سے کہ برطانوی افسران کا آڈٹ اس کے خاندانی وقار اور ناموس کو خاک میں ملا دے گا۔ آج کی اس نشست میں ہم تاریخ اودھ کے ایک ایسے ہی پراسرار، طاقتور اور المیہ کردار منشی غلام حسین خان بہادر کی زندگی کے اوراق پلٹیں گے۔ یہ واقعی ایک ایسی داستان ہے جو اقتدار کی راہداریوں سے شروع ہو کر انسانی نفسیات کے انتہائی تاریک گوشوں تک جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم منشی غلام حسین کی اس حیرت انگیز زندگی کے اسرار کھولیں، ہمیں اس خمیر کو سمجھنا ہوگا جس سے ان کی شخصیت گندی تھی۔ جی، اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ جیسا کہ ہماری پچھلی گفتگو میں جو ہم نے کی تھی، اس میں ہم نے ان کے دادا میر روشن علی حیدری کا تفصیلی ذکر کیا تھا۔ بجا فرمایا آپ نے، اور ان کا تعلق سید خان جہاں اور حضرت امام علی رضا کے معزز شجرہ نسب سے تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ میر روشن علی حیدری نے جس طرح تنے تنہا محض اپنی خوش بیانی اور فہم و فراست سے شیعہ اور سنی برادری کے درمیان ہونے والے ایک بڑے تصادم کو روکا تھا۔ وہ تو تاریخ کا ایک غیر معمولی باب تھا۔ ایک خونی تصادم کو باتوں سے روک دینا، وہ بھی اتنی حکمت عملی کے ساتھ۔ انہیں اسی واقعے پر تو حیدری کا لقب عطا ہوا تھا نا؟ جی بالکل وہی۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ بحران کے وقت ثالثی کرنا اور دیکھیے تلواروں کے سائے میں بات چیت کا راستہ نکالنا اس خاندان کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ صحیح، اور اسی خاندانی وراثت کا اگلا پڑاؤ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ بالکل، اور اس سفارتی بصیرت کا نقطہ عروج ہمیں ان کے پوتے اور میر فتح علی کے فرزند منشی غلام حسین میں نظر آتا ہے۔ وہ محض ایک منشی نہیں تھے جناب۔ تو پھر کیا تھے؟ میرا مطلب ہے منشی کا لفظ تو آج کل ہم عموماً ایک کلرک یا کھاتے دار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہی تو غلط فہمی ہے۔ وہ اپنے دور کی سیاسی شطرنج کے ایک انتہائی اہم مہرے تھے۔ اودھ کے انگریز ریزیڈنٹ مسٹر ریکٹس نے جب مسٹر الیگزینڈر کی سفارش پر انہیں اپنا میر منشی مقرر کیا تو دراصل اس نے سلطنت اودھ کی شہ رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ذرا رکیے، میں یہاں اس عہدے کی نوعیت کو ذرا اور گہرائی میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ اس دور میں اودھ کے اندر ایک برطانوی ریزیڈنٹ کا میر منشی ہونا کیا معنی رکھتا تھا؟ اس کے پاس اصل طاقت کتنی ہوتی تھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے دراصل اس دور میں برطانوی ریزیڈنٹ محض ایک سفیر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ ایک متوازی حکومت چلا رہا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج براہ راست اسی ریزیڈنٹ کے احکامات کے تابع تھیں۔ اچھا، یعنی بادشاہ صرف نام کا تھا؟ بادشاہ یعنی نصیر الدین حیدر تخت پر ضرور بیٹھے تھے، لیکن اصل طاقت ریزیڈنسی میں مرکوز تھی، اور میر منشی اس ریزیڈنٹ کا سب سے قریبی اور معتمد خاص افسر ہوتا تھا۔ دربار اودھ اور برطانوی حکومت کے درمیان ہونے والی ہر خفیہ خط و کتابت، ہر سفارتی چال میر منشی کے ہاتھ سے گزرتی تھی۔ گویا وہ بادشاہ کے بھی رازدار تھے اور انگریزوں کے بھی مشیر۔ بالکل، یہ کوئی عام نوکری نہیں تھی، یہ تو ننگی تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف تھا۔ اسی پس منظر میں وہ واقعہ کتنا دلچسپ اور بصری اعتبار سے کتنا شاندار معلوم ہوتا ہے جب بادشاہ نصیر الدین حیدر نے شاہ انگلستان کے لیے کچھ انتہائی بیش قیمت تحائف بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ذرائع میں جو تفصیلات درج ہیں وہ انسانی عقل کو دنگ کر دیتی ہیں۔ جی ہاں، وہ تحائف واقعی بے مثال تھے۔ ایک جواہر نگار تاج، سونے کی زین والا ایک نہایت قیمتی ولایتی گھوڑا اور لاکھوں روپے مالیت کی ہیرے جڑی گھڑیاں، اور یہ سارا خزانہ لے کر کون گیا؟ منشی غلام حسین۔ اور وہ بھی کس شان سے لے کر گئے؟ ایک نقرئی کشتی، یعنی چاندی کے ایک بڑے تھال میں سجا کر شاہی فرمان کے ہمراہ پیش کیا گیا۔
اس منظر کو چشمے تصور سے دیکھیں تو توپوں کی سلامی گونج رہی ہیں اور ایک ہندوستانی سفیر دو عظیم طاقتوں کے درمیان اقتدار اور دولت کا یہ شاندار تبادلہ کروا رہا ہے۔ کیا خوبصورت منظر کشی کیا آپ نے، لیکن اس واقعے کی تہہ میں جائیں تو یہ محض تحائف کا تبادلہ نہیں تھا۔ نصیر الدین حیدر دراصل مقامی برطانوی افسران کے اثر و رسوخ کو بائی پاس کر کے سیدھے لنڈن کے دربار سے اپنے تعلقات استوار کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ایک سیاسی چال تھی۔ جی بالکل، اور منشی غلام حسین کا اس مشن کے لیے چنا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ ان کی سفارتی اہلیت پر کتنا اندھا اعتماد کرتا تھا۔ لیکن یہ طاقت کا توازن جتنا بظاہر مستحکم نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی کھوکھلا اور خطرناک تھا۔ اور اس خطرے کی سب سے بڑی جھلک ہمیں معتمد دولہ کے واقعے میں ملتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کسی طلسماتی داستان کے سنسنی خیز موڑ سے کم نہیں لگتی مجھے۔ صحیح فرما رہی ہیں آپ۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر اپنے ہی وزیر معتمد الدولہ سے نالاں تھے، کیونکہ اس کے اختیارات حد سے بڑھ چکے تھے۔ بادشاہ نے سیدھا ریزیڈنٹ مسٹر ریکٹس کو بلایا اور کہا کہ اسے قید کر لیا جائے۔ اب یہاں یہ بات نہایت حیران کن ہے کہ بادشاہ کو اپنے ہی وزیر کو گرفتار کروانے کے لیے ایک انگریز افسر کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہی تو وہ طاقت کا عدم توازن تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا۔ بادشاہ کے پاس اپنا وزیر ہٹانے کی عملی طاقت نہیں تھی، کیونکہ وزیروں کو اکثر انگریزوں کی پشت پناہی حاصل ہوتی تھی۔ جب تک ریزیڈنٹ ہری جھنڈی نہ دکھائے، دربار کا کوئی پتہ نہیں ہل سکتا تھا۔ تو پھر مسٹر ریکٹس نے کیا کیا؟ مسٹر ریکٹس نے یہ کام اپنے سب سے قابل اعتماد شخص یعنی منشی غلام حسین کے سپرد کیا۔ اور جب منشی صاحب یہ انتہائی حساس اور ریاست کو ہلا دینے والا پیغام لے کر فوج کے رسالے دار فقیر محمد خان کے پاس پہنچے تو وہاں کا منظر اس دور کی تہذیب، لاپرواہی اور تضادات کا ایک عجیب و غریب مرکہ پیش کرتا ہے۔ جی، وہ مرغ بازی والا منظر۔ بالکل، منشی صاحب کے پاس سلطنت کا سب سے بڑا حکم نامہ ہے اور رسالدار صاحب وہاں نہایت اطمینان سے بیٹھے مرغوں کی لڑائی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف اودھ کی سیاست میں بھونچال آیا ہوا ہے اور دوسری طرف فوج کا اعلیٰ افسر مرغ بازی میں منگن ہے۔ یہ زوال پذیر معاشرے کی ایک نہایت تلخ اور سچی تصویر ہے جناب۔ عیاشی اور غفلت نے احساس ذمہ داری کو نگل لیا تھا۔ جب منشی غلام حسین نے مرغوں کی لڑائی کے دوران رسالدار کو یہ خبر دی کہ ہم معتمد دولہ کو قید کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تمہارے کسی سپاہی نے مداخلت کی تو وہ برطانوی حکومت کا مجرم تصور کیا جائے گا۔ جی ہاں، تو فقیر محمد خان کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے فوراً مرغ بازی چھوڑی اور اپنی جان کی امان مانگنے لگا۔ اس نے شرط رکھی کہ اگر انگریز ریزیڈنٹ اسے مکمل سرپرستی کی ضمانت دے تبھی وہ خاموش رہے گا۔ اور منشی غلام حسین نے وہیں کھڑے کھڑے مسٹر ریکٹس کے نام پر اسے یہ ضمانت دے بھی دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ منشی صاحب محض ایک قاصد نہیں تھے، بلکہ وہ موقع پر فیصلے کرنے کا اختیار بھی رکھتے تھے۔ بالکل، ان کا رتبہ بہت بلند تھا، لیکن پھر وقت کا پہیہ گھوما اور ایک ایسا اندھوناک موڑ آیا جس نے اس پورے خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ آپ اس آڈٹ کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی، مسٹر ریکٹس اپنا دور ملازمت مکمل کر کے انگلستان واپس چلے گئے اور ان کی جگہ نئے ریزیڈنٹ کرنل ابراہیم لاکٹ نے چارج سنبھالا۔ نئے ریزیڈنٹ نے آتے ہی جب خطوں کی پڑتال کی یعنی حساب کتاب مانگا تو ایک ہولناک انکشاف ہوا کہ پچھلے ریزیڈنٹ مسٹر ریکٹس نے لاکھوں روپے کا غبن کیا تھا۔ اور چونکہ مسٹر ریکٹس تو سمندر پار جا چکے تھے اور برطانوی قانون کی پناہ میں تھے، اس لیے ساری تفتیش کا رخ اس وقت کے میر منشی کی طرف مڑ گیا۔ منشی غلام حسین اس وقت چھٹیوں پر اپنے آبائی علاقے جائس میں موجود تھے۔ تو پھر کرنل لاکٹ نے راجہ بختاور سنگھ کو سپاہیوں کے ایک دستے کے ساتھ جیس روانہ کیا تاکہ منشی صاحب کو تفتیش کے لیے طلب کیا جائے۔ اور یہیں پر اس داستان کا سب سے المیہ باب رقم ہوتا ہے۔ جب منشی صاحب نے ان سپاہیوں کو دیکھا تو وہ ایک عجیب نوعیت کے خوف اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے اور انہوں نے پستول اٹھا کر خود کو گولی مار لی۔ یہ ایک انتہائی دلخیش لمحہ تھا۔ میں یہاں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گی کیونکہ یہ بات عقل تسلیم کرنے سے انکاری ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے اگر لاکھوں روپے کا غبن مسٹر ریکٹس نے کیا تھا تو منشی غلام حسین نے خودکشی کیوں کی؟ کیا وہ عدالت میں کھڑے ہو کر حقیقت بیان نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کی یہ الجھن بالکل فطری ہے۔ آج کے دور کے حساب سے سوچیں تو انسان عدالتوں کا سامنا کرتا ہے، وکیل کرتا ہے،
تو کیا یہ محض ایک انگریز افسر کی وفاداری تھی جس نے انہیں اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا؟ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ اتنا طاقتور انسان یوں ہار مان لے۔ دیکھیے، اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اودھ کے اس وقت کے معاشرتی خدوخال اور شرفا کے تصور ناموس کو سمجھنا ہوگا۔ بات صرف مسٹر روکیٹس کی وفاداری کی نہیں تھی۔ اودھ کے سید گھرانوں میں عزت یا خاندانی وقار جان سے بھی زیادہ مقدم تھا۔ اچھا، یعنی رسوائی کا ڈر جان سے بڑا تھا؟ جی، منشی غلام حسین کے لیے یہ تصور ہی روح فرسا تھا کہ لکھنؤ کی سڑکوں پر انہیں ایک مجرم یا غاصب کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ انہیں یہ خوف کھا گیا کہ برطانوی افسران تفتیش کے دوران انہیں ذلیل کریں گے، ان پر جھوٹے الزامات تھوپے جائیں گے اور ان کی آنے والی نسلیں ہمیشہ کے لیے داغدار ہو جائیں گی۔ یہ تو ایک بہت گہرا نفسیاتی دباؤ ہے۔ بالکل۔ برطانوی نظام انصاف اکثر مقامی امراء کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس بے بسی، توہین کے خوف اور ناموس کے چھن جانے کے اندیشے نے ان پر ایسا غلبہ پایا کہ انہوں نے موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی۔ یہ بات کس قدر حیران کن اور دل دہلا دینے والی ہے کہ ایک شخص کی جان کی قیمت محض چند جھوٹے الزامات کا خوف بن گیا، اور ان کی شخصیت کے سحر کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب ان کی خودکشی کی خبر پھیلی تو ان کے دو انتہائی وفادار غلاموں، جن کے نام ذرائع میں عبداللہ اور عبدالحسین ملتے ہیں، نے بھی اپنے آقا کے غم میں موت کو گلے لگا لیا۔ کیا وفاداری تھی وہ بھی! جی، وہ تینوں آج بھی جائز میں ایک ہی جگہ میوے خواب ہیں۔ یہ ایسی وفاداری کی مثال ہے جو آج کے دور میں قصے کہانیوں کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے لیے کتنے شفیق اور مہربان رہے ہوں گے کہ غلاموں نے ان کے بغیر جینا گوارا نہیں کیا۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس شخص نے اپنی عوامی زندگی اور عزت پر اتنی آسانی سے جان دے دی، کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس جینے کے لیے کوئی نجی زندگی، کوئی اپنا گھرانہ تھا ہی نہیں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ منشی غلام حسین نے تا حیات شادی نہیں کی تھی۔ جی، یہ داستان کا وہ پہلو ہے جو انسان کو اندر تک اداس کر دیتا ہے۔ یہ تو کسی بھی کلاسک المیہ ناول کا پلاٹ معلوم ہوتا ہے۔ ایک شخص جس کی سفارتی کامیابیاں آسمان کو چھو رہے ہیں، اس کی ذاتی خوشیاں خاندانی اصولوں اور انا کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں۔ بالکل۔ منشی غلام حسین کے منگنی خاندان کے اندر ہی ان کے سگے چچا میر عنایت علی کی بیٹی بی بی خیر النساء سے طے پائی تھی۔ شرفا کے ہاں یہ عام رواج تھا کہ خون کو خالص رکھنے کے لیے شادیاں برادری کے اندر ہی ہوتی تھیں۔ تو پھر خرابی کہاں ہوئی؟ شادی کا دن مقرر ہو گیا، تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں اور بارات کا انتظار ہونے لگا۔ لیکن منشی غلام حسین، جو اس وقت ریاست کے انتہائی پیچیدہ سفارتی اور دفتری معاملات میں الجھے ہوئے تھے، مقررہ وقت پر لکھنؤ سے جائز نہ پہنچ سکے۔ اوہ خدایا، ذرا اس صورتحال کی نزاکت اور تناؤ کا تصور کریں۔ گھر میں شادی کی شہنائیاں بج رہی ہیں، مہمان جمع ہیں، بارات کا انتظار ہو رہا ہے اور دولہا لاپتہ ہے۔ آج کے دور میں اگر ایسا ہو تو لوگ شاید فون پر رابطہ کریں اور تاریخ ایک آدھ دن آگے بڑھا لیں۔ جی، آج تو ایسا ہی ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، تھوڑی ناراضگی ہو جائے گی، لیکن اس دور کے اودھ میں یہ محض تاخیر کا معاملہ نہیں تھا، یہ انا اور خاندانی وقار کا سیدھا سیدھا ٹکراؤ تھا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں رشتے سیاست سے زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ میر عنایت علی کے لیے یہ تاخیر ایک عام سی بات نہیں تھی۔ ان کے نزدیک یہ ان کی بیٹی کی توہین تھی، ان کی اپنی ذات کی تضحیق تھی۔ ظاہر ہے برادری میں چمگوئیاں شروع ہو چکی ہوں گی کہ دولہا کیوں نہیں آیا۔ اس سماجی دباؤ اور غصے کے عالم میں خاندانی وقار کو بچانے کی خاطر میر عنایت علی نے ایک انتہائی سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کا عقد خاندان کے ہی ایک اور چشم چراغ میر مہربان علی سے کر دیں گے۔ کتنا خوفناک اور جذباتی لمحہ رہا ہوگا وہ۔ اور پھر عین اس وقت جب یہ ہنگامہ برپا تھا، منشی غلام حسین کے والد میر فتح علی وہاں پہنچ گئے۔ جی، اور انہوں نے اپنے بھائی کو غضبناک دیکھ کر خاندانی تعلق کو ٹوٹنے سے بچانے کی آخری کوشش کی۔ انہوں نے منت سماجت کی، اپنی پگڑی اپنے بھائی کے قدموں میں رکھ دی ہوگی اور کہا کہ اگر میرا بڑا بیٹا ریاستی مجبوریوں کے باعث نہیں آ سکا تو کیا حرج ہے، میرا چھوٹا بیٹا غلام رضا تو یہیں موجود ہے۔ آپ مہربان علی کی بجائے میری بیٹی کا نکاح میرے اس چھوٹے بیٹے سے کر دیں۔
اور کمال کی بات یہ ہے کہ میر عنایت علی کا غصہ اس پیشکش پر کسی حد تک ٹھنڈا ہوا اور انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی۔ اسی رات بیدی خیر النساء کا نکاح منشی غلام حسین کے چھوٹے بھائی غلام رضا سے کر دیا گیا۔ اس ایک رات کے فیصلے، اس ایک لمحے کی خاندانی انا اور ضد نے دو انسانوں کی زندگی کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ منشی غلام حسین جو اصل دولہا تھے، جب انہیں یہ خبر ملی ہوگی تو ان پر کیا گزری ہوگی؟ یہ تو بس وہی جانتے ہوں گے۔ انہوں نے اس کے بعد پھر کبھی شادی کا نام نہیں لیا۔ اور دوسری طرف وہ بیچارے میر مہربان علی، جن کی اس رات اچانک لاٹری نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، وہ بھی اس واقعے کے بعد تاحیات کنوارے رہے۔ خاندانی اصولوں کے نام پر دو افراد نے اپنی پوری زندگیاں تنہائی کی نظر کر دی۔ واقعی یہ بہت بڑا المیہ تھا۔ یہ داستان سن کر ایک عجیب سی خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ انا، اصول اور دل ٹوٹنے کی کیسی عجیب تاریخ ہے یہ۔ شاید اسی ذاتی محرومی اور تنہائی نے منشی غلام حسین کو اپنی پوری زندگی ریاستی کاموں، تعمیرات اور ادب کے لیے وقف کر دینے پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ ایک بہت عمدہ تجزیہ ہے آپ کا۔ وہ بظاہر تنہا تھے، لیکن انہوں نے اپنے پیچھے جو ورثہ چھوڑا وہ آج بھی تاریخ کے صفحات میں زندہ ہے۔ ان کی تعمیرات کا ذکر کریں تو انہوں نے جائز کے محلہ تمن بانا میں رنگ محل کے نام سے ایک عالیشان اور پرشگوہ کوٹھی بنوائی تھی۔ لیکن اگر میں غلط نہیں ہوں تو وقت کی بے رحمی دیکھیے کہ وہ عظیم الشان رنگ محل 100 سال بھی اپنی اصل حالت میں کھڑا نہ رہ سکا۔ جی ہاں، عمارت گر گئی تھی۔ اور یہاں تک کہ ذرائع واضح طور پر بتاتے ہیں کہ 1930 میں مولوی سید کلب عباس نے اس رنگ محل کی بچی کھچی اینٹیں اپنے مکان کی تعمیر میں استعمال کی۔ یہ دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال ہے۔ لیکن دیکھیے، منشی صاحب کا ورثہ صرف اس ایک عمارت تک محدود نہیں تھا۔ کلکتہ میں بھی ان کی ایک بہت بڑی کوٹھی تھی۔ اچھا، کلکتہ میں بھی؟ جی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی نے وہ کوٹھی فروخت کر دی اور اس رقم سے انہی منشی غلام حسین کے نام پر جائز میں ایک نہایت شاندار جامع مسجد تعمیر کروائی۔ یہ وہی مسجد ہے جو آج بھی جائز کے شیعہ حضرات کی جامع مسجد کے طور پر آباد ہے۔ سبحان اللہ! اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد بھی ان کا اثر و رسوخ کیسے قائم رہا۔ اور صرف اینٹ اور گارے کی تعمیرات ہی نہیں، ان کا علمی اور ادبی مقام بھی انتہائی بلند تھا۔ وہ محض ایک سفارتکار یا سیاستدان تو نہیں تھے۔ بالکل نہیں، وہ فارسی زبان کے ایک قادر الکلام اور صاحب دیوان شاعر تھے۔ ان کا تخلص شائق تھا۔ ان کے لکھے ہوئے 2 دیوان موجود ہیں، جن میں غزلیات، قصائد اور مثنویاں شامل ہیں، جو ان کے نہایت اعلیٰ اور نفیس ذوق کی گواہی دیتے ہیں۔ یہاں اس ادبی گفتگو میں ایک اور پہلو کا اضافہ کرنا ضروری ہے جناب، جو ان کے علمی قدکاٹ کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ وہ اردو کے عظیم ترین شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کے ہم اثر تھے، اور نہ صرف ہم اثر تھے بلکہ ان کے دوستوں کے وسیع حلقے میں شامل تھے۔ کیا بات ہے! جی، منشی صاحب نے مساجد کی تعمیر پر نہایت خوبصورت فارسی قطعات تاریخ بھی قلم بند کیے، جو اس دور کی تاریخ نویسی کا ایک بہت نفیس اور پیچیدہ فن تھا۔ اور انگریزوں نے بھی جہاں ان کی سیاسی خدمات سے فائدہ اٹھایا، وہیں ان کی ان علمی اور ادبی صلاحیتوں کے اعتراف میں انہیں خان بہادر کے باوقار خطاب سے بھی نوازا تھا۔ کیا کمال اور تہدار شخصیت تھے! ایک ہی زندگی میں کتنے رنگ تھے۔ بے وقت ایک ہوشیار اور زیرک سفارتکار جو 2 سلطنتوں کے درمیان توازن قائم رکھے ہوئے تھا، ایک حساس شاعر جو غالب کی محفلوں کا حصہ تھا، اور ایک عظیم تعمیر کار جس نے محلات اور مساجد کی بنیادیں رکھیں۔ اور پھر اصولوں اور اپنی خاندانی عزت پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جان دے دینے والا ایک پراسرار اور المیہ کردار۔ اگر ہم آج کی اس محفل کو سمیٹیں تو منشی غلام حسین خان بہادر کی یہ پرشکوہ مگر خون چکاں زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ جی، بہت بڑے اسباق ہیں اس میں۔
ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک شخص نے اپنی ذہانت اور خوش تدبیری سے عروج کے بلندیوں کو چھوا، لیکن جب حالات کی آندھی چلی اور تقدیر نے فیصلے کیے تو وہ اس کے آگے بالکل بے بس نظر آئے۔ ان کی تنہا نجی زندگی اور پھر تفتیش کے خوف سے کھائی جانے والی وہ آخری گولی، سب کچھ تاریخ کے کسی تاریک مگر خوبصورت کینوس پر بکھرے ہوئے رنگوں جیسا محسوس ہوتا ہے۔ بے شک، لیکن تاریخ کا یہ دریا یہاں رکتا نہیں ہے محترمہ۔ اس خاندان کی کہانی ابھی اپنے انجام کو نہیں پہنچی۔ ہم نے جس چھوٹے بھائی غلام رضا کا تذکرہ کیا، جو اس ڈرامائی رات کو بی بی خیرالنساء کے دولہا بنے تھے، ان کی اپنی زندگی اور ان کے آنے والی نسل کی داستان اپنے اندر کئی نئے اور حیرت انگیز باب سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور سامعین، یہی ہماری اگلی علمی نشست کا موضوع بھی ہوگا۔ ہماری اگلی ملاقات میں ہم جانیں گے کہ منشی سید غلام رضا کے ہاں خاندانی جائیداد کو لے کر کیا کشمکش شروع ہوئی، اور سب سے بڑھ کر ہم ایک ایسی خاتون کا ذکر کریں گے جس نے اس دور کی روایات کو چیلنج کیا۔ جی، غلام رضا کی بیٹی جیفری بیگم۔ بالکل، جو نہایت باہمت، ذہین اور کمال کی حکمت عملی رکھنے والی خاتون تھیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنے اور اپنے بھائیوں کے جائز حقوق کے لیے اس وقت کی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، سماجی دباؤ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وراثت کا ایک بہت بڑا اور تاریخی مقدمہ جیتا۔ یہ ایک بیٹی کی اپنے شرعی اور قانونی حقوق کے لیے لڑی جانے والی ایک نہایت زبردست اور چشم کشا قانونی جنگ کی کہانی ہوگی۔ یہ تاریخ کا ایک اور پہلو ہوگا جو ان سب کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں، برطانوی دور کی عدالتوں، خاندانی سیاست اور خصوصاً اس دور میں خواتین کے حقوق اور ان کی جدوجہد کے حوالے سے سوچنے کے نئے زاویے فراہم کرے گا۔ یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم آج جن تاریخی حقائق، ان بیتے ہوئے زمانوں کی خوشبو اور اس لکھنوی تہذیب پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ سب کی سب ڈاکٹر سید جاوید احمد رضوی صاحب کی انتھک کاوشوں کا ثمر ہے۔ جی، جو فرزند ہیں جناب سبت احمد قمر جائسی صاحب کے۔ بالکل، جن کے قلم سے یہ شاندار اور شاہکار کتاب یاد رفتگاں تخلیق ہوئی۔ ہمیں اس پلیٹ فارم سے یہ بتاتے ہوئے بھی دلی مسرت ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر سید جاوید احمد رضوی نے تاریخ کے اس انمول خزانے کو محض اردو تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اس کتاب کو ہندی رسم الخط میں بھی ترجمہ کیا ہے۔ یہ تو بہت ہی شاندار قدم ہے، تاکہ تاریخ سے شغف رکھنے والے وہ احباب جو اردو رسم الخط سے نا واقف ہیں، وہ بھی اس ورثے سے مستفید ہو سکیں۔ جی ہاں، اور یاد رفتگاں کا یہ مکمل نسخہ اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں اس تاریخی سفر کی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے بآسانی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ یقیناً ان تمام طالب علموں، محققین اور تاریخ سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک گراں قدر تحفہ ہے، جو اپنے اسلاف کی زندگیوں کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور اب اس محفل کے اختتام پر ایک ایسی بات جو بار بار ذہن کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ ہم نے سنا کہ کیسے عظیم الشان کوٹھیاں تعمیر ہوئیں، رنگ محل جیسی شاندار عمارتیں کھڑی کی گئیں، اور پھر وقت کے تھپیڑوں نے انہیں خاک میں ملا دیا۔ ان محلات کی اینٹیں کسی اور کے عام سے مکانوں کی دیواروں میں چن دی گئیں۔ جی، وقت کسی کو معاف نہیں کرتا۔ جیسا کہ عربی کا وہ مشہور مقولہ ہے، کلو من علیہا فان، یا اللہ باقی من کلو فانی، کہ اس کائنات میں ہر شے کو زوال ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور فقط اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ وقت کی اڑتے ہوئی دھول میں بڑے بڑے مناصب، شان و شوکت والے عہدے اور وسیع جائیدادیں سب کے سب مٹ جاتے ہیں، لیکن انسان کا کردار زندہ رہتا ہے۔ جی، یہ بات کس قدر حیران کن ہے، اور ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ انسان کا کردار، اس کے اصول، اس کی وفاداریوں اور اس کی تنہائی کے قصے صدیوں تک کیسے تاریخ کے سینے میں زندہ رہتے ہیں۔ یہی تاریخ کا اصل سبق ہے جناب، کہ عمارتیں گر کے ریت ہو سکتی ہیں، لیکن جن روایات اور کرداروں میں سچائی کی تپش ہوتی ہے، وہ وقت کی دستبرد سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ اس پر مغز گفتگو، گہرے تجزیے اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا نہایت دلی اور پرخلوص شکریہ، اور ان تمام احباب کا بھی بے حد شکریہ جنہوں نے آج تاریخ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیا۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔